اگر قرآن صرف 1400 سال پہلے کے انسانوں کے لیے ہوتا تو آج بھی دنیا کے بڑے بڑے مسائل کا حل اس میں کیوں ملتا؟ کیوں ہر نیا دور، ہر نئی سائنس، ہر نئی دریافت ہمیں قرآن کے مزید قریب لے جا رہی ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن آج کے دور کے لیے ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے دور کے مطابق قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، دور بدلتے ہیں، مسائل بدلتے ہیں، مگر قرآن کی رہنمائی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ سوچنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اسے ہم اپنے زمانے کے مطابق درک کر پا رہے ہیں۔ قرآن ہر زمانے میں ایک نئی تفسیر کا تقاضا کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح شمس و قمر کا ہر نسل کے لیے ایک نیا طلوع ہوتا ہے، ایک نئی صبح آتی ہے، ہر دن ایک نیا آغاز ہوتا ہے، ایک جدید روشنی میسر ہوتی ہے ہر دن کو، اسی طرح قرآن کے اندر بھی ہر نسل کے لیے ایک نیا طلوع موجود ہے، ایک نئی نورانیت ہے، ایک جدید قسم کی اس کے اندر تاثیر موجود ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے ہر نسل کو اپنا پیغام وصول کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سابقہ نسلیں تھیں وہ اپنا پیغام پڑھ کر اس پر اکتفا کر کے اور اس کے اوپر عمل کر کے جا چکے ہیں، تو اب ہم اسی پیغام کو پڑھ کر اسی پر اکتفا کریں، اور جو انہوں نے جو سیکھا، انہوں نے جو کیا اور انہوں نے جس طرح سے عمل کیا، ہم انہی باتوں کو اسی طرح سے فالو کر کر کے جو ہمارا اس نسل کا جو پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں ہمارے لیے جو پیغامات ہمیں وصول کرنے وہ ہمیں عطا کیے ہیں، ہم ان سے بالکل ہی نابلد ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نسل کے لیے الگ سے جیسے رزق کا بندوبست کیا ہے، روزی کا اہتمام کیا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو پرانے لوگوں کے رزق تھے یا ان کی روزیاں تھیں انہی پر ہم اکتفا کریں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے حصے کی روزی کمانی ہے، ہمیں ہمارے حصے کا رزق حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح ہر نسل کے لیے قرآن مجید میں خاص پیغام موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کھانا کھا لیا ہے وہ اب کیونکہ وہ کھا چکے ہیں لہٰذا اب ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ ان بزرگوں نے اپنے حصے کا کھانا کھایا ہے، اپنے حصے کا کھانا کھا کے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ اپنے اپنے حصے کی معرفت لے کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے حصے کی معرفت دریافت کرنی تھی، انہوں نے دریافت کی، انہوں نے خدمات انجام دیں، اس پر عمل کیا، آگے پہنچایا۔ اب گزشتہ نسلیں اپنے حصے کا قرآن سمجھ کر اس پر عمل کر کے جا چکی ہیں، ہمیں اپنے حصے کا قرآن سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن ہر ماحول، ہر زمانے، ہر نسل کے لیے پیغام رکھتا ہے، سب کے لیے معجزہ ہے، سب کے لیے ذکر ہے، اور یہ ایک حجت ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے۔ ہم ان باتوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن پر اس طرح سے عمل نہیں کر پائیں گے جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے عمل کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے زمانے کا علم بھی حاصل کر رہے تھے، معرفت بھی حاصل کر رہے تھے، اور پھر اس کے مطابق اس پر عمل بھی کر رہے تھے۔ قرآن کو یہ جو دین بیزار لوگ ہیں، جو مذہب بیزار لوگ ہیں، جن کو اکتاہٹ ہے، کیوں ہے، وہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن یا دین اسلام جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ دین ہے؟ کیونکہ آج کے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ پا رہے۔ آج جو مسائل ان کو درپیش ہیں، آج جس طرح کے حالات و واقعات ہیں، وہ ان کا حل نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں۔ یہ ہماری ایک بد نصیبی ہے، یہ ہمارا ایک بہت بڑا فلا ہے۔ اور ریزن کیا ہے؟ ریزن صرف یہی ہے کہ ہم قرآن پر تدبر نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے۔ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، اس میں ایک نئی تازگی ہے، اس میں ایک نشاط ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اصول و ضوابط ہر دور کے لیے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں بہت سارے مسائل کا حل ہے، لیکن کیونکہ ہم اس پہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ فلاں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یہ بات کہہ گئے ہیں اور ہم نے وہ ایک لکیر کھینچ کے چلے گئے، لہٰذا اسی لکیر پہ ہی ہمیں بیٹھنا ہے، چاہے وہ آج کے دور کے ساتھ وہ بات میچ کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہو۔ قرآن کا اسلوب ایسا نہیں ہے، قرآن کی روش ایسی نہیں ہے، قرآن کا پیغام تازہ ہے۔ ایک زمانے کے لیے جو پیغام ہے وہ اگلے زمانے کے لیے اس زمانے کے حساب سے ہے قرآن میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہی پرانے زمانوں کی باتوں کو ہم یہ کوئی قدیمی کتاب نہیں ہے نا، سمجھنے کی بات یہ کہ کوئی قدیم کتاب نہیں ہے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا زندہ اور جاوید کلام ہے۔ آپ جب قرآن کو محسوس کرتے ہیں، قرآن سے آپ بات کرتے ہیں، قرآن کو آپ پڑھتے ہیں اور اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا زندہ کلام ہے جس سے میں مخاطب ہوں، تو قرآن آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاتا ہے۔ دیکھنے کی نگاہ ہونی چاہیے، صحیح زاویہ نگاہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس صحیح زاویہ نگاہ نہیں ہوگا نا تو پھر ہم بھٹکیں گے، پھر ہم بھٹک جاتے ہیں۔ صحیح زاویہ نگاہ سے پڑھیں قرآن کو، بالکل اس طرح سے محسوس کریں کہ یہ بالکل تازہ، زندہ، حاضر اللہ کا معجزہ ہے جو میرے ہاتھ میں۔
یہ زندہ اور جاوید کلام ہے، اس میں سب کچھ ملے گا مجھے، میری زندگی کی، میری حیات بعد الموت کی، میرے مسائل کی، میری پریشانیوں کی، ہر چیز کی اس میں مجھے رہنمائی حاصل ہوگی۔ تو کہیں جا کے قرآن ہماری زندگیوں میں بہتری لے کر آئے گا، ورنہ ہم صرف اس کو پڑھتے رہیں گے اور دہراتے رہیں گے اور اس کی تکرار کرتے رہیں گے، مگر اس پر غور نہیں کریں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے، لیکن اس کے اندر موجود جو وہ بات ہے جس کو مجھے دریافت کرنا ہے، مجھے درک کرنا ہے، مجھے جس بات کو اخذ کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، اگر میں نے وہ بات نہیں سمجھی، میں وہاں تک نہیں پہنچی، تو قرآن کی تازگی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں بوسیدہ ہو جاؤں گی۔ مجھے اس بات کے اوپر دھیان دینا ہے کہ مجھے اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح استوار کرنا ہے کہ مجھے اس کو اپنے زمانے کے ساتھ مختص کرنا ہے۔ قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص کر کے نہیں اتارا ہے، مختص نہیں کیا ہے، نہ فقط بعض لوگوں کے لیے اس کو خاص کیا کہ یہ صرف بعض لوگوں کے لیے ہے، یہ انہی کو سمجھ میں آئے گا، یہ انہی کے لیے ہے، بلکہ قرآن ہر زمانے میں جدید ہے، نیا ہے، تمام اقوام کے ہاں یہ تا قیامت تر و تازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ بہت کرم کیا ہے، قرآن کو عربی الفاظ میں ڈھال کر انسانی فہم کی سطح پر لایا گیا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی یہ بات کی تھی، اور جو قرآن کا مخاطب ہے وہ تو خود انسان ہے، تو ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ ہم ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے قرآن کریم کا محور ہیں، ہمارے سارے مسائل کا حل اس میں، فقط ہم کو جستجو کرنی ہے، ہم کو اپنے تمام مسائل کے ساتھ قرآن کی بارگاہ میں آنا ہے، ہمیں اپنے تمام تر ضروریات کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آنا ہے، انسان سے متعلق ہر چیز، ہر بات، ہر امور، اسے توقع رکھیں کہ یہیں سے آپ کو ملیں گے۔ قرآن میں کوئی بات لا یعنی نہیں ہے، کوئی بات غیر متعلقہ نہیں ہے، قرآن ہر بات بامقصد کرتا ہے، ہر بات حق کہتا ہے اور عین آپ کے مطابق کہتا ہے۔ قرآن باضابطہ طور پہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم اس کا مخاطب ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو اس طرح پڑھیں کہ یہ رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، یہ آیات میرے لیے، یہ بینات میرے لیے ہیں، میری مشکلوں کا حل ہے، میری پریشانیوں کا حل ہے، میرے لیے رہنمائی ہے، میرے لیے ہدایت ہے، میرے لیے شفا ہے، میرے لیے نصیحت ہے، تو یہ آپ پر اثر کرے گا، تو یہ آپ کے دل کے قریب ہوگا، تو ہم اس سے آج کے مسائل حل کر پائیں گے، اپنے مسائل حل کر پائیں گے۔ اگر ہم اس کو اسی انداز میں پڑھیں گے کہ فلاں فلاں مفسر نے یہ کہہ دیا، فلاں فلاں بزرگ یہ فرما گئے، آپ ان کی تفاسیر سے، آپ ان کی جو زحمتیں ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان سے استفادہ ضرور حاصل کریں، مگر ایک لائن نہ کھینچیں، ایک اندھی تقلید ہوتی ہے نا، وہ نہ کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان معاملات میں ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم خلاق نگاہوں سے نہیں دیکھ پاتے ہیں پھر قرآن کو، کیونکہ ہم کچھ چیزوں میں نا الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ وہ جو چیزیں ہمیں الجھا دیتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے چند رکھتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ہم ان باتوں کے اوپر غور کریں کہ قرآن ہمیں کس طرح سے اپنی طرف بلا رہا ہے اور ہم کس طریقے سے قرآن کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اگر ہماری ان چیزوں پر ہم غور کریں، ان مسائل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو یقیناً بہت بہتری آئے گی۔ دیکھیں، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب نزول قرآن ہوا ہے نا، اس کے ساتھ ہی اسی زمانے کے ساتھ قرآن کی تفسیر کا آغاز بھی ہوا تھا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض آیات قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے، ان میں سے بعض ابھی تک محفوظ بھی ہیں، سبحان اللہ، وہ محفوظ ہیں، حفاظت میں ہیں۔ ہر دور میں قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء کی ایک بڑی تعداد موجود رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کبھی لاوارث ہوا ہے یا اس کی تفسیر کرنے والے علماء موجود نہیں رہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نزول سے لے کر آج تک ہزاروں تفاسیر کی کتب تدوین بھی ہوئی ہیں، تالیف بھی ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ محفوظ ہیں، کچھ ضائع ہو گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کام جو ہیں انجام نہیں دیے گئے۔ مفسرین قرآن نے اللہ کے کلام کی فہم و شناخت بھی حاصل کی، بہت اہم خدمات انجام دیں، وحی الہی کے بارے میں ایسے بہت سارے مطالب تھے جن سے آج مسلمان آشنا ہیں۔ اگر ہم تک وہ باتیں پہنچی ہیں تو وہ انہی مفسرین کی زحمتوں کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان مفسرین نے محنت نہیں کی ہے، زحمت نہیں کی ہے، خدمت نہیں انجام دی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن بعض مفسرین اور تفاسیر کی وجہ سے فہم قرآن میں مشکلات بھی پیدا ہوئی ہیں۔ وہ جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں نا، وہ کیوں پیدا ہوئی ہیں، کیا وجہ تھی کہ ہر مفسر نے قرآن کو اور آیات الہی کے بارے میں ایک خاص زاویہ نگاہ اپنایا، ایک خاص زاویہ فہم اپنایا، اسی زاویے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کو دیکھا، باقی پہلوؤں سے چشم پوشی کی ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر نا پھر یہی وجہ تھی کہ نئے مذاہب آ گئے، نئے فرقے وجود میں آتے چلے گئے، اور فرقوں کے درمیان پھر مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔
یہ وجہ ہے ایک مسلکی اعتقادات اور نظریات جو قرآن کی تفسیر پر بھی پھر اثر انداز ہونے لگے. سب نے اپنے اپنے حساب سے اس کی تفسیر کی، سب نے اپنے اپنے انداز سے اسی خاص زاویہ نظر کے حساب سے اپنا مذہب بنایا اور ایک خاص زاویے اور دید کے مطابق تفسیر لکھی. سب سے بڑی جو چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، ہمیں اگر ان اختلافات، ان مسالک اور ان اختلافی نظریات سے، اعتقادات سے اٹھ کر اصل میں قرآن کی شناخت کرنی ہے، اصل میں قرآن سے وابستگی اختیار کرنی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو سب سے بڑی آفت ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہی حرف آخر ہے. یہ چیز اپنے اندر سے ختم کرنی ہوگی. انسان حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، حقیقت سے بہت دور ہو جاتا ہے. حق وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس تک ہماری سمجھ پہنچ پائی ہے، جس تک ہم پہنچ پائیں وہ صحیح حق ہے، نہیں، یہ زاویہ نگاہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان اپنے اوپر اور دوسروں کے لیے بھی پھر حقیقت کا راستہ بند کر دیتا ہے. اس طرح کی سوچ کو مطلق اندیشی کہتے ہیں. مطلق اندیشی نہیں ہونی چاہیے، یعنی مطلقاً میں نے جو بات سوچی ہے بس یہی ٹھیک ہے، دوسروں پر فکر و فہم کے سارے دروازے بند ہو گئے، مجھ پر بھی حقیقت کے دروازے بند ہو گئے کیونکہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ جو میری رائے ہے بس وہی صحیح ہے. بہت سے مفسرین کرام نے یہی کیا اور اس طرح سے انہوں نے دوسروں کے اوپر بھی سوچ کا دروازہ بند کر دیا اور خود پر بھی سوچ کا دروازہ بند کر دیا. یہ بہت بڑی آفت ہے. ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. دوسری چیز، اندھی تقلید. عوام کے اندر جو ایک اندھی تقلید ہے نا، وہ اس بات پر سونے پہ سہاگہ کا کام کرتی ہے. یعنی بھیڑ چال انسان کی بہت بڑی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے. سوچے سمجھے بغیر اندھا دھند دوسروں کے پیچھے چل پڑنا اندھی تقلید کہلاتا ہے. یہ ذوف عوام کے ساتھ ساتھ خواص میں بھی، یہ علماء میں بھی پایا جاتا ہے. بہت سارے اہل علم بھی دوسروں کے مقلد ہوتے ہیں، مؤلفین، مصنفین، اہل سخن. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. یہ لوگ کم نہیں ہیں، اہل علم کم نہیں ہیں. جیسے ہمارے اسلاف نے خدمات انجام دی ہیں، جیسے انہوں نے سوچا کہ مجھے فلاں سے ہٹ کر اپنی سوچ کو، اپنے زاویے کو ٹھیک کرنا ہے. اگر انہوں نے غور کیا، انہوں نے تدبر کیا، انہوں نے فکر کی، انہوں نے ڈوب کر دیکھا، انہوں نے ہر چیز کو گہرائی میں اتر کر سمجھا. جب انہوں نے سمجھا، اگر کہیں اختلاف رائے تھا، انہوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی، انہوں نے اس کے اوپر زحمت کی، انہوں نے ان چیزوں کو اپنانے سے گریز کیا، بلکہ اس کا رد کیا. جہاں رد کی ضرورت تھی رد کی، جہاں رد کیا، جہاں اس کو قبول کرنا تھا اس کو قبول کیا. یعنی وہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے جو قرآن مطالبہ کر رہا ہے، جو قرآن تقاضا کر رہا ہے. یعنی اندھی تقلید نہیں کی. ہمارے زمانے میں کیا ہے کہ اندھی تقلید کا ایک طوفان ہے، فتوے لگانے پر زور ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے بندوں ہر چیز کو اس کی گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے، غور کریں گے، پھر کوئی رائے قائم کریں گے. اور جو صحیح علماء ہیں، جو اصل علماء ہیں، جو سچی بات کر رہے ہیں، جو حق کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کی رائے سے پھر استفادہ کریں. فتوے لگ رہے ہیں، اندھا دھن ہم تقلید کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلیدی خصوصیات کے ساتھ ہم بھی اسی یعنی بہہ چلے جا رہے ہیں، بہے چلے جا رہے ہیں، اسی رو میں ہم بھی بہہ رہے ہیں اور سارے حقیقت تک پہنچنے کے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. نتیجے میں قرآن ہر فرد کے مسلک کی تائید کرنے کے لیے فقط مناظرے کا ایک حوالہ بن کر رہ گیا ہے. مناظرے، بس مناظرے، بس مناظرے. یہاں پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے مناظرے کی، وہاں پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے مناظرے کی، یہاں دو علماء بیٹھے ہوئے مختلف مسالک سے، وہاں بیٹھے ہوئے مختلف مسالک سے. اللہ کے بندوں، قرآن سب کے لیے ہے، وہ سب کو دعوت دے رہا ہے. آپ اندھی تقلید نہ کریں. جو حق ہے وہ اللہ آپ کے سامنے خود لے کر آئے گا. حق کو پہچاننے کی کوشش کریں، خود سمجھیں، اپنا زاویہ نگاہ ٹھیک کریں، مسلک سے اٹھ کر قرآن کو سمجھیں، قرآن کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. پھر سوال آتا ہے کہ ہمارے تو بڑے اس طرح سے کہہ رہے ہیں. یہی چیز اندھی تقلید ہے کہ جو وہ لکیر کاٹ گئے، اسی لکیر کے فقیر ہم بن گئے. یہ چیز بھی غلط ہے. قرآن کو ہر پہلو سے پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن، اگر ہم یہ لکیر کے فقیر بن جائیں گے نا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف یہ پتھر پر لکیر کھینچ کر جا چکے ہیں اور اب ہم نے اس لکیر کا ہی فقیر بن کے چلنا ہے، تو یہ ہے اصل میں کلام خدا کی مہجوریت. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہو جانا. اس کا شکوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہی فرمائیں گے کہ میری قوم قرآن کو چھوڑ بیٹھی تھی، مہجور کر دیا تھا انہوں نے قرآن کو. لہٰذا قرآن کریم کے جو مخاطبین ہیں نا، یعنی کہ ہم، ضروری ہے کہ وہ مفسرین کی آراء جو کہ ہمیں حق نظر آ رہی ہیں ہم اس سے استفادہ ضرور کریں، لیکن مسلکی زاویوں کے اسیر نہ بنیں، اپنے مسلک کے پیچھے اندھی تقلید نہ کریں، قرآن کو اٹھ کر سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مسلک کے علماء یا ہمارے
مسلک کے مفسرین جو بات کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں گنجائش ہے میں دوسرے مسلک کے علماء کی بات بھی سنوں، اور جن کی بات حق محسوس ہو میں اس کو قبول کروں، میں نکلوں اس بحث میں سے، میں نکلوں اس بھیڑ چال میں سے، میں نکلوں اس اندھی تقلید کے طوفان میں سے، میں کیوں اس کے پیچھے ہوں؟ یہ ہماری آخرت کا سوال ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت ہمیں اس چیز کا ہر وقت احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ قرآن کو ہر پہلو سے پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو ہر پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی کے سارے مسائل، سارے معاملات، سارے پہلو، ہر چیز قرآن میں ایک نیا منظر پیش کرتے ہیں۔ ہر سطر کے اندر، ہر لائن، ہر لفظ کے اندر اللہ کے کلام کی یہ خوبصورتی ہے، اللہ کے کلام کا یہ معجزہ ہے کہ اس میں ہر زاویہ اللہ نے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زاویہ نئے انداز میں دکھاتے ہیں، لیکن آپ اپنے ذہن کو خالی کر کے آئیں قرآن کی بارگاہ میں۔ یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ میں کسی ایسے نئے پہلو سے قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں جس سے دیگر سابقہ مفسرین نے جن کا واسطہ نہیں پڑا۔ تو یہ ہرگز گمراہی نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تفسیر کی شرط ہے، یہ آداب موجود ہیں۔ یہ تفسیر بالرائے بھی نہیں ہوتی ہے، یہ آداب ہیں، تفسیر کی شرائط کے آداب ہیں، یہ موجود ہیں۔ آپ اس طرح سے اس کی تفسیر کریں، آپ اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اپنے نئے زاویے قرآن خود عطا کرتا ہے اپنے مخاطب کو۔ یہ ایک بہت مجرب حقیقت ہے۔ ہم کتنی دفعہ اس آیت سے گزریں جو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے احکام اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یہ ہے اندھی تقلید، یہ ہے وہ غلامانہ سوچ، یہ ہے وہ ایک اس طرح کی دین شناسی سے دوری، قرآن شناسی سے دوری، قرآن کی پہچان سے دوری جو ہمیں فطرتاً عطا نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہم نے انہیں اپنے معاشرے کو دیکھ کر اور اپنے بزرگوں کو دیکھ کر، اپنے بڑوں کو دیکھ کر اور ان تمام حالات و واقعات کو دیکھتے اپنے اوپر انفلوئنس کے طرح طاری کیا ہے، انفلوئنس حاصل کیا ہم نے ان چیزوں کا۔ ان سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ قرآن سب کو دعوت دیتا ہے، قرآن ہمیں صحیح زاویہ نگاہ استعمال کرنے کی، صحیح زاویہ نگاہ کے ساتھ قرآن کے اوپر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دین میں اجتہاد کا فلسفہ یہی ہے کہ ہر نسل کے لیے فہم دین میسر ہو، ہر نسل کے لیے حاصل ہو، ان کو ہر نسل اس پر غور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک نسل اپنے مخصوص حالات میں اور جو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اور جو محدود کر دے ان کو، اور جو اس کے نظریات ہیں، جو اس کے زاویے ہیں، وہ خاص کر کے دین کو پیش کرے یا دین کو ملاحظہ کرے، دین کو غور کرے۔ ایسا نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، بلکہ ہمیں ہر زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں خود تعین کرنا ہے تمام نسلوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فہم، ہر بصیرت، ہر چیز کے پردے اٹھا رکھے ہیں۔ ہم خود اپنی عقلوں کے اوپر پردے ڈال لیں، ہم خود اپنی فہم کو، اپنی بصیرت کو محدود کر لیں تو یہ ہماری اندھی تقلید ہوگی۔ اجتہاد ہر نسل کا فریضہ ہے، یہ یاد رکھیں، ہر نسل کا فریضہ ہے۔ اپنی ضروریات، اپنے تقاضوں، اپنے حالات کے مطابق ان کو ہمیں پورا بھی کرنا ہے۔ اپنے زمانے کے مناسب زاویے سے ہم نے دین کو سمجھنا ہے۔ اس طرح سے دین کبھی بھی نہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی فرسودہ کہلاتا ہے۔ ہمیں خود ان باتوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ جیسے سورج اور چاند ہر نسل کے لیے نئی روشنیاں لے کر آتے ہیں نا، اسی طرح یہ دین قرآن ہر نسل کے لیے نئی روشنی ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔